2017-18 کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنی مہران گاڑی کے اوپر بلو ورڈ سٹی سائٹ پہ جاتا تھا، اور اس ٹائم کچھ چائنیز جو ہے وہاں پہ آ کے نا تصویریں وغیرہ بلو ورڈ سٹی کی انتظامیہ کے ساتھ کھینچتے تھے، تو ہمیں اس ٹائم یہی لگتا تھا کہ یہ سوسائٹی بڑی فراڈ ہے. اور ریئل میں اس ٹائم اس سوسائٹی کا نہ اتنا بڑا چام تھا، نہ ایک ویژن تھا، نہ سمجھ ہمیں بھی آتی تھی. تھوڑی سی زمین تھی، آگے ہر سوسائٹی نے ڈکا لگایا ہوا تھا. اس طرف ایک سوسائٹی تھی، اس طرف ایک فارم ہاؤس والی سوسائٹی تھی، اس طرف آگے نہ ہم آگے جا سکتے تھے، ہر جگہ گن مین شن مین کھڑے ہوتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے اوپر اتنا فضل اور کرم کیا، سعد نذیر صاحب پر، چودھری ندیم اجاز صاحب پر، کہ سوسائٹی دن بدن جو ہے وہ چلتی گئی. 17 18 19 جو ہے بہت ہی ٹف ٹائم تھا. ایف آئی آریں ہوتی تھی، آر ڈی اے آ کے کبھی گیٹ توڑتا، کبھی کیا توڑتا. ہم بیچتے گئے، ہمیں بھی ایک ڈر اور خوف بڑا تھا کہ یار پتہ نہیں یہ پروجیکٹ آگے چل پڑے گا نہیں چل پڑے گا. لیکن 2020 کے اندر پھر انہوں نے بڑا زبردست ٹیک آف کیا، بہت بڑے لیول کے اوپر زمینیں خریدی. آج بلیو ورڈ سٹی کے پاس اڈیالہ روڈ سے لے کر چکری روڈ تک، چکی روڈ سے پھر اب M2 موٹر وے، اور M2 موٹر وے سے پرلی سائڈ پہ فتح جنگ روڈ تک چلے گئے ہیں. تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر لینتھ کے اوپر یہ زمینیں خرید چکے ہیں، اور یہ اس ٹائم چکری روڈ کے اوپر سب سے بڑا لینڈ ہولڈر بن گیا. ایک تو ان کے لیے مسئلے شاید اس لیے بھی بہت زیادہ کریٹ کیے گئے کیونکہ ایک عام غریب نارمل بندہ جس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، وہ ڈیولپر بننے کی کوشش کرے گا. تو جتنے بڑے مافیاز ہیں چکری روڈ کے اوپر، پرانے جو گاگڑ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے پنڈی کے اندر بڑے بڑے ڈیولپرز تھے، ان کو یہ بات بڑی چبھی، انہوں نے بھی ان کے لیے بڑے مسئلے کریٹ کیے. لیکن جناب سوسائٹی آگے بڑھتے گئی. آج آپ پھر یہ دیکھیں، بلو ورڈ سٹی نے جرنل بلاک کے اندر 7-8 ہزار پلاٹوں کو جب الاٹ کیا اور تیار ہو گئے پلاٹ، ہمیں تھوڑی سی تسلی ہوگی کہ اللہ شکر ہے کام ہو گئے، نہیں تو ایسی تھے جناب پجڑ لگ گئے سن. پھر اوورسیز بلاک آیا، اس پہ زبردست دبادب ہم نے کام کیا، ہزاروں میں ہم نے پلاٹ میں نے بیچے. پھر جناب اس کے اوپر ڈیولپمنٹ بڑے مزے شروع ہوئی. ابھی جو ریسنٹلی سپورٹس ویلی بلاک آیا شعیب اختر انکلیو، میں ابھی سعد نذیر صاحب کے ساتھ قطر بھی گیا، آپ نے دیکھا اس 3-4 ہزار کنال کو انہوں نے ایسے ملیامیٹ کیا، ایسے ملیامیٹ کیا کہ چکری روڈ کے اوپر کوئی مائی کلال ایسی ڈیولپمنٹ نہ کر سکتا نہ کر پائے گا. پھر دوسری بات یہ کہ ان کو اللہ نے جو زمین دی سوسائٹی کو، وہ بالکل پلیٹ کی طرح زمین ہے. باقی جتنی سوسائٹیوں کے کھاتے زمین چڑھی وہ ساری کوئی اوپر کوئی نیچے، ان کی ڈیولپمنٹ کاسٹ اتنی زیادہ آئی، ان کو مسائل اتنے زیادہ آئے، ان کو بھی مسائل آئے. پھر ایک جنگ چھڑ گئی چکری کے اوپر آپس میں، پھر جناب بڑی خون ریزی اور رولے اور لفڑے، یہ وہ قبضے. لیکن آج بلیو ورڈ سٹی ایک پاکستان کے اندر اتنا بڑا برانڈ بن چکا ہے. اب ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اب لاکھوں کنال زمین کو کر لینا چاہیے. دیکھیں آپ فار ایگزامپل ہم کہتے تھے انڈیا ایسا تو انڈیا ویسا، ٹھیک ہے 1971 میں ہم سے مار کھائی، 1965 میں ہم سے مار کھائی، لیکن آج انڈیا دنیا کے اندر ایک بہت بڑے لیول کے اوپر کام کر چکا ہے. وہاں پر ایپل سٹورز ہیں، وہ آئی ٹی میں بہت آگے چلا گیا. سو اگر آپ ایک دشمن بھی آپ سے آگے چلا جائے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ اچھا پھر اداروں کے ساتھ ان کی ایک جنگ چھڑ گئی، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. لیکن آج ماشاءاللہ بلو ورڈ سٹی بہت آگے چلا گیا، اور ہم اتنی ایک مشکل میں ہم نے ٹائم گزارا. مجھے یاد ہے ہم سائٹ پہ جاتے تھے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی فائر ہو رہا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی رولا، کوئی لفڑا، یا آر ڈی اے اور یہ ڈفرینٹ قسم کے ادارے، پھر نیب کے کیسز، پھر اینٹی کرپشن، یہ وہ. اور آج ماشاءاللہ بڑے سرخرو. پھر اب ان کا بڑا سنو ٹی وی آپ دیکھیں کتنا کامیاب ایک ٹی وی چینل، پھر بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پھر لاہور کے اندر سوسائٹی، پھر اس طرح ڈفرینٹ ماشاءاللہ. اور گھوڑوں کا جو ہارس ماسکاؤٹ ہے اس ٹائم آپ دیکھیں بلو ورڈ سٹی کے اندر کتنا خوبصورت انہوں نے وہ چیز بنائی. پھر واٹر تھیم پارک، پھر روڈیں. اور میں تو حیران ہو گیا جا کر جو فورسز کیڈٹ کالج دیکھ کر کہ ایسے تو آپ کو بیریٹ اور ڈی ایچ اے کے اندر سکول نظر نہیں آتے جس طرح بلیو ورڈ سٹی نے بنا لیا. تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں پھر آنکھوں میں کھٹکتی ہیں لوگوں کو، اور بڑے مسائل ان کے لیے بنے. لیکن اب یہ ایک اس ٹائم بلو ورڈ سٹی ایک لینڈ پاور بن چکا ہے چکی روڈ کے اوپر. اللہ پاک سے دعا ہے جتنے لوگوں نے یہاں پر سرمایہ کاری کی ہے، سب کی سرمایہ کاری میں اللہ پاک برکت ڈالے، اور جتنے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو اللہ پاک فائدہ دے. ہمیں بیسیکلی ایک دوسرے کا فائدہ سوچنا چاہیے. یہاں پر جتنی سوسائٹیاں ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچ کے ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. سو میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے جن لوگوں نے بلو ورڈ سٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ہمیشہ تسلیاں دیتا رہا جب ایف آئی آر ہوتی تھی بلو ورڈ پہ، یا اس طرح مسئلے مسائل ہوتے تھے، کبھی کیا ہوتا رہا کبھی کیا ہوتا رہا، تو ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات کرتے تھے. اور اس ٹائم کچھ لوگ نیگیٹو بات بھی کرتے تھے. سو ہمیشہ پازیٹیوٹی جو ہے آگے جاتی ہے، نیگیٹو
کے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی ترقی دی, سوسائٹی کو بھی ترقی دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے زندگی کے اندر اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. آج بلو ورلڈ سٹی جس رفتار سے ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, آپ آ کے دیکھ لیں 600-700 سے کم مشینری بھی جو جرمانہ مجھے لگانا ہے, میں حالانکہ میرے کو پیو دی سوسائٹی تے کو نہیں, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں کام دیکھتا ہوں, تو کام دیکھتا ہوں, جا کے چیزیں دیکھی ہیں, کام کیا ہے, کسٹمر سیٹسفائی. جو بلو ورلڈ سٹی وزٹ کر لے وہ کہتا ہے زبردست کام ہو گیا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ 1.5 لاکھ روپے کے اندر آپ کو ڈاؤن پیمنٹ پہ پلاٹ ملتا ہے, 25-30 ہزار روپے کے اس پہ موٹر سائیکل نہیں ملتا, YBR نہیں ملتا, اور آپ کو 25-30 ہزار روپے کے اس کے اوپر پلاٹ مل جاتا ہے. تو یہ اللہ نے بڑا فضل اور کرم, ایک موقع آپ کو دیا ہے. استاد نذیر صاحب کے ساتھ آپ میرا جو انٹرویو ہو ذرا دیکھیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا اس بندے کی باتیں سن کے کہ یار کس لیول کی اس بندے کی سوچ ہے, کس لیول کا اللہ نے اس کو صبر دیا, اور کس لیول کا اللہ اس سے کام لے رہا ہے اس امت کی خدمت کا. تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ہمارے جتنے بھی سوسائٹی کے مقاصد ہیں اللہ پاک سب بھائیوں کو کامیاب کرے. شکریہ.